کہ اس وقت ہماری معاشرت اور ہمارا سلوک اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. اور میں حافظ صاحب کے اس عنوان کی تائید اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے عقل قوا جامعہ اشاعت العلوم میں دارالقضا بھی چل رہا ہے. دارالقضا میں قرب و جوار کے اطراف و اکناف سے جو قصے میاں بیوی کے مسئلے آ رہے ہیں، دارالقضا میں آتے ہیں نا جھگڑے، آسان لفظوں میں جھگڑے اور اچھے الفاظ میں کہیں گے مقدمہ اور ماڈرن لینگویج میں کہیں گے کیس. ہماری عدالت میں جو وہاں آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر میاں بیوی کے جھگڑے یہی ہے کہ بیچارہ شوہر صرف طلاق دینے کے لیے تیار ہے، بس چھوڑ دینا ہے میرے کو، بولے بس 4 بچے ہو گئے اور اب چھوڑنے کا ہے. 15 سال بیت گئے، 25 سال بیت گئے، ہاں سب ہو گیا اور ابھی بھی بس کوئی چھوٹی بات آئی کہ چھوڑنے کا ہے. مارنا، سختیاں کرنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے نہیں، دین سمجھا نہیں، دین سیکھا نہیں، علماء کی مجالس کو اٹینڈ کیا نہیں، بیٹھے نہیں اس میں. دیکھو میرے بھائیوں، شریعت جو ہماری ہے نا، یہ حقوق اور حدود کا نام ہے. آسان شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں، کس کا نام ہے؟ پوری شریعت مطہرہ کا خلاصہ حقوق ہے اور حدود ہے. علماء کرام سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی سمجھیں گے. حقوق یعنی دوسروں کے حق، جو ذمہ داریاں مجھ پر ہے، ایک شوہر پر بیوی کی ذمہ داریاں. آپ یہ سمجھنا کہ ہماری دھلائی کرنے مولانا یہاں آئے، ایسا کچھ نہیں ہے. دوپہر میں ہم نے ان کی بھی دھلائی کی ہے. ارے کی ہے نا مولانا. ہاں مشورات میں 45 منٹ میری بات ہوئی ہے، ہم نے سمجھایا آپ کا مقام کیا ہے. وہاں سمجھایا انہیں کہ شوہروں کا کیا مقام ہے، عورتوں پر کیا ذمہ داریاں، کیا حقوق عائد ہوتے ہیں شوہروں کے لیے، وہ کیسے اپنے شوہروں کو خوش رکھے، کیسے مزاج کو پرکھے، کیسے زندگی میں آگے بڑھے اور کیسے اپنے شوہر نامدار کے شانہ بشانہ چل کر کے، حوصلہ دے کر کے اس زندگانی کی خوشیوں کو آگے بڑھائے. ہم نے پوری تفصیل سے سمجھایا ہوں، لیکن میری اور آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. وہ نازک ہے، وہ نازک ہے. اس پہ اگر آشیانہ بنانے کی کوشش کریں گے تو بکھر جائے گی. اس ناتواں کندھوں پر بہت ذمہ داریاں نہیں ڈال سکتے ہیں. شوہر کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا، اسٹرانگ. الرجال قوامون علی النساء، ہاں یہ سربراہ ہے، حکومت ہے. یہ تو اس کے پاس پاور ہے، لیکن یہ پاور اور یہ شکتی کا استعمال اس سن کے نازک اور کمزور کے ساتھ نہ کیا جائے. اسے بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. زندگی کی ساتھی، لائف پارٹنر، ہمارے خوشی میں، ہماری غمی میں، ہمارے سکھ و دکھ میں ہمارا ساتھ نبھانے والی، ہمارے اولادوں کی پرورش کرنے والی جو ذمہ داریاں شرعاً قانون کتاب و سنت کی بنیاد پر اس کے ذمے نہیں ہے، اسے بھی وہ نبھاتی ہے. تفصیل نہیں کروں گا، وہ نبھا رہی ہے. یہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے مولانا یوسف صاحب مقدس اللہ، یہ ہمارا مشرقی معاشرہ اور یہ مشرقی خواتین ہیں. ورنہ مغرب میں جائیں گے تو ایسا کلچر، ایسی ثقافت اور ایسا عریاں ماحول اور ایسی آزادی نسواں کا نعرہ یورپ کی سرزمین سے جب لگایا گیا، میرے بھائیوں اس کا پرس لے کر آدمی چلتا ہے. اور جب تک میرا ساتھ تیرا ساتھ ہے چلیں گے، نہیں تو تو ادھر میں ادھر، تو کوئی اور تلاش کر لے میں کوئی اور تلاش کر لوں. اسی لیے شیخ الاسلام کہتے ہیں اس آزادی نسواں کی بنیاد پر، یہ فکروں کی آزادی، یہ چلن کی آزادی، اس آزادی نے وہ بد چلن پیدا کر دی یورپ کے سماج اور سوسائٹی کے اندر کہ 60% اولاد ناجائز پیدا ہو کر گھوم رہی ہے. کتنے پرسنٹ؟ 60%. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ الاسلام حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب مقدس اللہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے مشرق و مغرب کی خاک چھانی ہے. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایسی باحیا خواتین مجھے اور آپ کو
اللہ نے عطا کی، یہ فرما بردار ہیں، یہ خدمت گزار ہیں، یہ ہماری سکھ دکھ کی ساتھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عاشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف قرآن کا فیصلہ ہوگا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ تیری ہے تیری چلے گی، اور بہنے کے بعد بھی آدمی اس کو جو ہے دوسری سمتوں میں ڈھونڈتا ہے، معلوم ہے نا، بہ رہی تھی تو دوسری سمتوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تیری بیوی کو جو ہے بہ رہی ہے، پانی کا دھارا ادھر جا رہا ہے تو بیوی تیرے کو ادھر ملے گی، تو ادھر کا کو ڈھونڈتا ہے۔ کہا کہ زندگی میں چونکہ ہر بات میں تیری چلتی تھی، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ بہنے کے بعد بھی ادھر ہی جا رہی ہے، تو تیری تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا۔ ہاں تیری تو ہے، اور اگر سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ہاں ان اصلاح کہا کثر کہا، اگر تو سیدھا کرے گا نا پورا پورا تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میاں بیوی کا تعلق رسپیکٹ کا، ایک دوسرے کے احترام کا ہوتا ہے، اعتماد کا ہوتا ہے، اسے سمجھیے۔ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے ہمارا، جتنے قصے آ رہے ہیں دارو قدر میں طلاق دینا ہے، بیوی آ رہی ہے خلا لینا ہے۔ ہم نے مفتی جعفر صاحب صدر ہمارے دارالفتہ کے اور مدد اللہ، میں نے ان سے روزانہ ہماری بات ہوتی ہے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ساری باتوں کا میں نے کہا ان سے خلاصہ یہ ہے کہ قوت برداشت مردوں میں نہیں رہی، قوت برداشت نہیں، قوت برداشت نہیں رہی۔ حقوق ادا کرنے کا نام شریعت ہے، اب حقوق کی رینج ہے، رینج اس کو کہتے ہیں حدود، میں نے بتایا نا حقوق اور حدود۔ تو حقوق یہ ذمہ داری ہے، مجھ پر کیا ہے، شوہر ہونے کی بنیاد پر میں حلال کماؤں، اپنے آپ کی حفاظت کروں، بیوی کے ساتھ وفاداری نبھاؤں، اس کے ساتھ میں جو ہے احترام کا معاملہ کروں، یہ ذمہ داری ہے شریعت میں۔ بلا وجہ اسے مارنا، حقوق واجبہ اس کو نہ دینا، اور اس کی جائز چاہتوں اور چیزوں کو بھی ادا نہ کرنا وسعت اور طاقت کے باوجود۔ میرے بھائیوں، یہ تو شوہر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ اسے تو مرد بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ حوصلوں کے ساتھ زندگی میں سامنا کرے، ہر حالت کا سامنا کرے، اللہ نے اسے مرد بنایا۔ یہاں کی بات تو نہیں کہتا، بہت سے علاقوں کی بات یہ کہ ہمارا نوجوان کمانا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ ادھر ادھر پر گزر جو ہے بسر کر لیتا ہے، اس کے اندر کام محنت کا جذبہ ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، وہ نہیں جو بہت تہجد پڑھتا ہو، وہ نہیں جو بہت عبادت کرتا ہو، وہ نہیں بہت سخاوت کرتا ہو، وہ نہیں جو بہت تلاوت کا عادی ہو۔ آپ نے فرمایا سوسائٹی اور معاشرت کے جو ہے لیول کو آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ، اپنے پریوار کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اس کی شہادت میں نہیں، آپ نہیں، کوئی اور نہیں، آپ کی زوجہ محترمہ عفیفہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں، انہیں کہنے لگی کہ آپ تو بڑے رفیق و شفیق رہتے ہیں، اور آپ گھر میں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، عام سید الکونین ہیں، شافع محضر ہیں، اور امت کے شفیع ہیں۔ اتنا بڑا کائنات کا سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین انسان کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ گھر میں سب عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، عام انسانوں کی طرح۔ اب ہم کیسے رہیں گے؟ دیکھو، میں نکاح کی مجلس میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں مولانا، کہ یہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ حاکمانہ نہیں ہوتا، یہ حکیمانہ رفیقانہ ہوتا ہے۔ حکومت نہیں کر سکتے وہاں، حکومت وہاں کس کی چلی ہے تو میری آپ کی چلے گی، چلیے کسی کی؟ بالکل نہیں۔ وہ ہوم منسٹر ہے، آرڈر آ گیا تو وارنٹ
वारन अगर तड़ी पार का निकल गए तो क्या कर लेंगे बोलो? होम मिनिस्टर वजारत दाखिला है, और वजारत दाखिला और होम मिनिस्ट्री की ताकत और पावर को सब समझते हैं। अगर वारन निकल गया तड़ी पार का, रफू चक्कर होना पड़ेगा। इसलिए अगर बीवी से किसी दिन अगर झगड़ा करना है तो अपने खाने का पहले ही इंतजाम कर लेना, कहाँ खाएंगे और कहाँ सोएंगे, है कि नहीं? मेरे भाइयों, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत अल्लाह ने हमको अता की है, बराबर, और बहुत मुख्तसर भी है। इसे क्यों उलझनों में, क्यों परेशानियों में, क्यों एक दूसरे को सताकर एक दूसरे से जुदा होना है? मेरे जुदा होने का, आपके अपने अहले खाना से जुदा होने का वक्त तो किसी को पता है? वो जाने अपनी यादों के हमारे साथ रहने को, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत मुख्तसर जिंदगी है मेरे भाइयों, मेरी और आपकी, पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत। इसे मोहब्बतों के साथ गुजारना, मोहब्बतों के साथ गुजारिए, एक दूसरे का एहतराम कीजिए, हुकूक अदा कीजिए, और अपने हुकूक की रेंज यानी हुदूद को समझिए। मेरा हक कितना है? अब बेचारी आई है, सबका काम करेगी, हद नहीं मालूम किसी को अपने हक की। हमारे नंदोलाल में एक किस्सा ऐसा आया था मौलाना कि भाई हम बैठे उस प्रोग्राम मजलिस में, मियाँ बीवी का मसला, किसी से बीवी बच्ची कह रही है किसी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई तकलीफ नहीं। फिर ये मसाइल क्यों पैदा हुए? कहा कि खुसर जी बहुत सताते और परेशान करते। खुसर को अपनी रेंज ही मालूम नहीं कि मेरा हक कितना है बहू का। शरीयत पढ़ेंगे तब ना, किताबें सुन्नत उलमा से सीखेंगे तब। वो तो अपने शोहर की खिदमत के लिए। हाँ, शोहर का बाप यानी खुसर अपनी बहू के लिए काबिल एहतराम जरूर है, उसके साथ उसने सलूक मुरव्वत इंसानियत से बहू जो पेश आए, एहतराम अपने बाप की तरह उसको करे और रिस्पेक्ट दे। लेकिन वो काम जो अपने शोहर के लिए वो करती है, खुसर के लिए नहीं कर सकती है। इतनी रेंज खुसर की नहीं, इतनी हुदूद नहीं है उसकी। हक जरूर है लेकिन हद भी जरूर है। मैं किसी वक्त अगर आऊंगा इंशाअल्लाह, कोई मौका कभी आए तो मैं ये हुदूद और हुकूक को तफसील से बताऊंगा मेरे भाइयों, मिसालों के साथ। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक दे। इस प्रोग्राम में आने वाले सब हजरात को अल्लाह ताला बहुत कबूल करे। इन उलमा इकराम की हाजिरी और इनकी बरकतों से अल्लाह ताला पूरी बस्ती, पूरे इलाके और इस मदरसे के इन 6 नौनिहाल जो नाज़राए कुरान मुकम्मल किए हैं, अल्लाह ताला इन बच्चों की बरकतों से अल्लाह हम सब के मसाइल को हल फरमाए और हमारी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। मैं तमाम उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस मदरसे के नाज़िम और जिम्मेदार हाफिज असलम साहब हक्कानी का और उनके रफ़क़ा का। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया। अल्लाह ताला आपके इदारे को खूब तरक्की अता करे, और इसी तरह जिन जिन लोगों ने आपका ताउन और आपका साथ दिया है, अल्लाह सबकी जिंदगियों में बरकतें और खूब अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।